السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا آیہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہہ چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات۔ تشابہت قلوبہم، ایک سے ہی ہیں دل ان کے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ دیکھیے، بعض جاہل یہودیوں اور نصارہ اور مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہتے تھے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، خواہ فرشتوں کے بغیر جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم سے کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم ان کی ہی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں، یا کلام نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل حق کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جائے ثبوت رسالت کی، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل آ جائے ثبوت رسالت کی۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات، کہ ان سب اگلے پچھلے جاہلوں کے قلوب کج فہمی میں ہیں اور باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں ہے دوزخ میں رہنے والوں کی۔ دیکھیے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہالت و عناد کی بدولت دلی تنگی پیش آئی، اور ان کے ایمان نہ لانے کی صورت سمجھ میں نہ آنے کے سبب آپ غم زدہ ہو گئے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر خلق کی طرف بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیں اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیں، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی کوئی باز پرس نہ ہوگی کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں قبول کیا اور کیوں دوزخ میں گئے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کسی کے ماننے یا ماننے کی کیا نہ کرنی چاہیے، کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصارہ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، تو کہہ دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے جو راہ اللہ بتا دے وہی راہ سیدھی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض تو تابع داری کرے ان کی خواہشوں کے بعد اس علم کی جو تجھ کو پہنچا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ یہود اور یہ نصارہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیروی کار نہ ہو جائیں یا ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں، اور یہی محال ہے، بس ان کا راضی ہونا محال ہے۔ اور اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان یا حال سے متراشح ہو تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جس کو خدا نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہے، اور دلائل سے ایسا راستہ صرف اور صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے، بس راہ ہدایت وہی راہ ہے۔ اور آگے کیا بتائے، اور اگر بالفرض آپ تابع داری کریں ان کی خواہشوں کی بعد اس علم کے، کیا کرے کہ بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ ہی مددگار۔
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، وہی اس پر یقین لاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور وہی اس پر یقین لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی منکر ہوگا اس کا تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ اس کے بعد حسب عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے، جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کی اتباع اختیار کر لی۔ بس ارشاد ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت اور انجیل دی بشرطیے وہ اس کی تلاوت کریں، اس طرح کرتے رہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے، کہ قوت علمیہ کو فہم مضامین میں صرف کیا اور قوت ارادیہ کا عزم اتباع حق میں استعمال کیا۔ ایسے لوگ البتہ آپ کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا، کیا کرے ہیں کہ جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، احسان ہمارے جو ہم نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی اہل عالم پر، یعنی تمام عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ کام آوے اس کو سفارش اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ اے اولاد یعقوب، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر وقتاً وقتاً انعام کیا، اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو بہت لوگوں پر بہت سی باتوں میں فوقیت دی، اور تم ڈرو ایسے دن سے یعنی روز قیامت سے، جس میں کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ کوئی مطالبہ ادا کرنے پائے گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی سفارش مفید ہوگی، اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، بولے حضرت ابراہیم اور میری اولاد میں سے بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی، پھر اس کے انعام وصلے کو بیان کیا ہے، اور پھر جب حضرت خلیل اللہ نے اظہار شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی تو انعام پانے کا ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا گیا، جس میں حضرت خلیل اللہ کی درخواست کی منظوری مشروع صورت میں دی گئی، وہ یہ کہ یہ انعام آپ کی ذریات کو بھی ملے گا، مگر جو لوگ ذریت میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ یہ انعام نہ پا سکیں گے۔ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت کا خلعت خاص عطا فرمایا جائے، اس لیے ان کو سخت امتحان سے گزارا گیا۔ پوری قوم کی قوم حتیٰ کہ اپنا خاندان سب کے سب بت پرستی میں مبتلا تھے، سب کے عقائد و رسوم کے مختلف ایک دین حنیفہ ان کو عطا کیا گیا، اور اسی کی تبلیغ اور قوم کو اس کی طرف دعوت دینے کا کار بار گرا آپ پر ڈالا گیا۔ آپ نے پیغمبرانہ جرات و ہمت کے ساتھ بے خوف و خطرہ قوم کو خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ بت پرستی کے شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف عنوان سے بیان کی گئی۔ عملی طور پر بتوں کے خلاف جہاد کیا، پوری قوم کی قوم آمادہ جنگ و جدال ہو گئی۔ بادشاہ وقت نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے خلیل نے اپنے مولا کی رضامندی کے لیے ان سب بلاؤں پر راضی ہو کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینے کے لیے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خلیل کو امتحان میں کامیاب پایا تو آگ کو حکم ہوا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور ذریعہ سلامتی بن جا۔ جس وقت یہ حکم خداوندی آتش نمرود کے متعلق آیا تو حکم کے الفاظ عام تھے، کسی خاص آگ کی
تعین کر کے حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کے پوری دنیا میں جہاں کہیں آگ موجود تھی اس حکم خداوندی کے آتے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی اور نارائ نمرود بھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ قرآن میں لفظ بردن کے ساتھ سلامن کا اضافہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کسی چیز کے ٹھنڈک حد اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ بھی برف کی طرح تکلیف و بلکہ مہلک ہو جاتی ہے۔ اگر لفظ سلامن ارشاد نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ آگ برف کی طرح ایسی ٹھنڈی ہو جاتی جو بجائے خود ایک عذاب بن جاتی، جیسے جہنم میں ایک عذاب زمہریر کا بھی ہے۔ اس امتحان سے فارغ ہو کر دوسرا امتحان لیا گیا کہ اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی اصل وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے خداوندی کی تڑپ میں قوم وطن کو بھی خیر و باد کہہ دیا اور ماں اہل و عیال ہجرت کر کے شام چلے آئے۔ اب قوم وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ یہ حکم ملا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کو ان کے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کریں۔ جبرائیل امین آئے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں جہاں کوئی سرسبز جگہ آتی تو حضرت خلیل اللہ فرماتے کہ یہاں ٹھہرا دیا جائے، جبرائیل فرماتے کہ یہاں کا حکم نہیں ملا، منزل آگے ہے۔ جب وہ چٹیل میدان اور گرم ریگستان آ جاتا جہاں آگے کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر اور شہر مکہ کی بستی بسانا مقدر تھا، اس ریگستان میں آپ کو اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل اپنے پروردگار کی محبت میں مسرور و مگن اسی چٹیل میدان جنگل میں بی بی کو لے کر ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن یہ امتحان اسی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ بی بی اور بچے کو یہیں چھوڑ دیں اور خود ملک شام کو واپسی ہو جائیں۔ اللہ کا خلیل حکم پاتے ہی اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تعمیل حکم میں اتنی تاخیر نہیں کہ بیوی کو یہ اطلاع ہی دے دیں کہ مجھے چونکہ خدا کا یہ حکم ملا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھتی تو پکارتی تو جواب نہیں دیتے، پھر پکارتی اور کہتی کہ اس میدان میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، اس کا بھی جواب نہیں دیتے، مگر وہ بھی بیوی خلیل اللہ کی بیوی تھی، سمجھ گئیں کہ ماجرا کیا ہے اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ کو بھی جب حکم خداوندی کا علم ہو گیا تو نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ جائیے، کہ جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم فرمایا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب حضرت ہاجرہ اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ جنگل میں وقت گزارنے لگی۔ پیاس کی شدت پانی کی تلاش پر مجبور کرتی تھی۔ بچے کو کھلے میدان میں چھوڑ کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر بار بار چڑھتی اترتی تھی کہ کہیں پانی کے آثار نظر آئیں یا کوئی انسان نظر آ جائے جس سے کچھ معلومات حاصل کریں۔ 7 مرتبہ کی دوڑ دھوپ کے بعد مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹ آتی تھی۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا اسی کی یادگار کے طور پر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے احکام حج میں ضروری قرار دے دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ اپنی دوڑ دھوپ ختم کرنے اور مایوس ہونے کے بعد جب بچے کے پاس آتی ہیں تو رحمت خداوندی ہوتی ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور اس خشک ریگستان کی زمین سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیتے ہیں جس کا نام آج زمزم ہے۔ پانی کو پینے اول جانور آ جاتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کر انسان پہنچتے ہیں اور مکہ کی آبادی کا سامان ہو جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کی کچھ آسانیاں مہیا ہو جاتی ہیں۔ وہ نومولود بچہ جن کو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے نشو و نما پاتے ہیں اور کام کاج کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باشارات ربانی گاہ گاہ تشریف لاتے ہیں اور بیوی اور بچے کو دیکھ جاتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خلیل کا تیسرا امتحان لیتے ہیں۔ یہ بچہ اس بے کسی اور بے سر و سامانی میں ویران چڑھا اور بظاہر اسباب باپ کی تربیت اور شفقت سے بھی محروم رہا۔ اب والد ماجد کو حکم ملتا ہے کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ ارشاد قرآنی ہے کہ جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ کام کاج میں کچھ مدد کر سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، میں خواب میں
یہ دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتلا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ فرزند سعید نے عرض کیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے بھی اس کی تعمیل میں انشاءاللہ ثابت قدم پائیں گے۔ کہ اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت خلیل صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے جنگل میں لے گئے اور اپنی طرف سے حکم حق جل شان کی پوری تعمیل کر دی، مگر وہاں مقصود بچے کو ذبح کروانا نہیں بلکہ شفیق باپ کا امتحان کرانا تھا۔ واقعہ خواب کے الفاظ میں غور کیا جائے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر دیا بلکہ ذبح کا عمل کرتے دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا، اور اس عمل کو بذریعہ وحی منام دکھلانے میں بھی شاید یہی مصلحت ہو کہ بذریعہ کلام حکم ذبح دینا منظور نہ تھا۔ اسی وجہ سے ارشاد یہ ہوا ہے، صدقت الرؤیا، کہ خواب میں جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اس کو پورا کر دیا۔ جب اس میں وہ پورے اترے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے اس کا فدیہ نازل فرما کر اس کی قربانی کا حکم دے دیا، اور یہ سنت ابراہیم آنے والی دنیا کے لیے دائمی سنت بن گئی۔ دیکھیے، یہ کڑے اور سخت امتحانات تھے جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اس کے ساتھ یہی دوسرے بہت سے اعمال و احکام کی پابندیاں آپ پر عائد کی گئیں، جن میں سے 10 خصائل فطرت کے نام سے موسوم ہیں، جن کا تعلق بدن کی صفائی ستھرائی اور پاکی سے ہے، اور یہ خصائل فطرت آنے والی تمام امتوں کے لیے بھی مستقل احکام بن گئے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام امور کے لیے تاکید احکام دیے۔ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جس میں سے 10 سورہ برات میں مذکور ہیں، اور 10 سورہ احزاب میں، اور 10 سورہ مومن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا اور ان سب امتحان میں پورے اترے اور کامیاب رہے۔ سورہ برات میں مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی 10 خصوصیات علامت و صفات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے رکنے والے، اور اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اور سورہ مومن کی 10 صفات یہ ہیں، یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اور جو لغوی باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں، یعنی دور رہنے والے ہیں، اور جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ طلبگار وہ ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔